اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے کی دعا اور مختصر وضاحت۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين۔ اے اللہ، اس دن مجھے اس کی برکتوں میں وافر حصہ عطا فرما اور اس کی نیکیوں کی طرف میرا راستہ آسان فرما دے، اور مجھے اس کے نیک اعمال کے قبول ہونے سے محروم نہ فرما۔ اے وہ ذات جو حق واضح کی طرف ہدایت فرمانے والی ہے۔ اس دعا میں اللہم وفر فی حظی من برکاتہ، وفر کا مطلب ہے زیادہ کر، یعنی اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں۔ رمضان کی برکتوں میں قرآن کی تلاوت، دعا، خصوصاً دعائے ابو حمزہ شمالی کی قرات، اور موت کی سختیوں اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات پر گریہ و زاری، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ماہ رمضان کی برکتوں سے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ قبر روزانہ 5 باتوں کی صدا دیتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی بات یہ کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے لیے کوئی ساتھی لے کر آؤ تاکہ یہاں تنہا نہ رہو۔ نیک اعمال بہترین ساتھی ہیں جو قبر کی وحشت میں کام آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قبر کہتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں، اپنے لیے روشنی کا انتظام کرو۔ تیسرے نمبر پر کہتی ہے، میں کیڑوں اور زہریلے جانوروں کا گھر ہوں، ان سے بچاؤ کا بندوبست کر لو۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک سال پہلے ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا کہ ایک جنازے کی تدفین کے دوران بار بار عقرب، بچھو جو ہوتے ہیں، وہ نکل رہے تھے۔ ہر بار انہیں مارنے کے باوجود وہ زمین سے یوں ظاہر ہو رہے تھے جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ آخرکار جنازے کو انہیں بچھوؤں کے درمیان میں دفن کرنا پڑا۔ یہ روایت اور یہ واقعہ اور یہ حکایت ہمیں متوجہ کرتی ہے اور ہمیں جگاتی ہے کہ آخرت کی فکر کریں، مگر ہم دنیا کی مستی میں اس قدر غرق ہیں کہ قبر اور برزخ کی سختیوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہوش اور بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہم عالم برزخ کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ سہل سبیلی، اس میں ایک اور دعا ہے، وسہل سبیلی الی خیراتہ، اے اللہ میرے لیے نیکیوں کا راستہ آسان فرما۔ رمضان میں افطاری کرانا بڑی نیکی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مساجد میں افطاری دیتے تھے تاکہ بچوں اور جوانوں کو مسجد سے جوڑا جا سکے۔ آج زیادہ تر مساجد میں صرف بزرگ ہی نظر آتے ہیں، حالانکہ مساجد کو اتنا پرکشش ہونا چاہیے کہ نوجوان بھی وہاں کھینچے چلے آئیں۔ مزید یہ کہ رمضان میں اپنے غریب ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف روٹی اور پانی پر روزہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کا علم نہیں تب بھی آپ ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک شخص سے امام معصوم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنے غریب ہمسایہ کی خبر کیوں نہیں رکھتے؟ اس شخص نے عرض کیا، مجھے علم نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بھی مواخذہ کروں گا اور تجھے پکڑوں گا کہ تمہیں علم کیوں نہیں تھا۔ اگر جانتے اور مدد نہ کرتے تو تم کفر کے مرتکب ہوتے، یعنی کفر عملی نہ کفر اعتقادی۔ ولا تحرمنی قبول حسنات، اے اللہ مجھے نیک اعمال کے قبول ہونے سے محروم نہ فرمانا۔ اگر میں نماز شب، دعا اور دیگر نیک اعمال کرتا ہوں تو ان کی برکتوں سے مجھے سرفراز فرما۔ اگر میں کوئی برا عمل کر بیٹھوں
جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، تو میرے اعمال ضائع نہ ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے 40 دن کے اعمال اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں جس کی غیبت کی گئی ہو۔ جامع سعادات میں ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ کسی نے ایک شخص کی غیبت کی، تو جس کی غیبت کی گئی تھی اس نے خوشی سے غیبت کرنے والے کے لیے تحفہ بھجوایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ غیبت کرنے والے کے نیک اعمال اس شخص کے حق میں چلے گئے کہ جس کی غیبت کی گئی تھی، اس کے تو مزے بن گئے نا، اس کے نیک اعمال اس کے کھاتے میں چلے گئے اور وہ نیک عمل کرنے والا خالی ہے۔ یا ہادیاً الی الحق المبین، اے اللہ جو حق کے واضح کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق دی اور ہمیں ولایت اہل بیت علیہ السلام کی پہچان اور معرفت نصیب فرمائی۔ ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں کم ہے کہ تو نے ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ بنایا۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے، نیکیوں کے راستے پر چلنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قبر پکارتی ہے 5 باتیں: میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی مونس لے آؤ، میں سانپوں کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی تریاک کیا ہوتا ہے؟ تریاک ایک مرکب دوا ہے جو مختلف اجزاء کو ملا کر شہد میں تیار کی جاتی ہے اور زہریلے اثرات کو زائل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر مثلا ایک شخص ہے، ناصر خسرو قبادیانی نے یہ جو بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تجھے سانپ نے ڈس لیا ہے تو اس کا علاج تریاک ہے، بس ہم سے مانگ، یہ گمان کیوں کرتا ہے کہ ہم خود سانپ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن اور 40 راتوں کی نماز اور روزے قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ تو مومنین و مومنات، خداوند متعال ہمیں اس گھر میں جو بالکل تنہائی کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، ہمیں چراغ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چراغ کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ قبر جو کہتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی بچھونا لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ ہم یہاں دنیا میں بستر پر سونے کے عادی ہیں، تو وہاں تو قبر میں مٹی ہوگی، تو وہاں پر ہمارے لیے کیا ساز و سامان ہے؟ ہم اس آخرت کے گھر کے لیے، وہاں جو قبر کہتی ہے میں فقر و تنگ دستی کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی خزانہ لے آؤ، نیک اعمال لے آؤ۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ سیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں اور گناہوں سے بچیں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے نیک اور صالح اعمال انجام دیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت کا سامان بھی ہو جائے، ہمارے لیے ذات راہ ہو جائے۔ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے وہ سفر جس کے بارے میں امیر کائنات فرماتے ہیں آہ من قلت ذات و بعد سفر۔ مولا علی علیہ السلام سرد آہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے ذات راہ کم ہے اور سفر بہت طویل ہے، یقیناً اس سفر میں کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا۔ ہماری یہ اولادیں، ہمارے یہ اموال، ہمارے یہ بہن بھائی، ہمارے یہ والدین، ہم سے محبت کرنے والے اور ہمارے بغیر جن کا مثلاً گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارا کوئی بھی مونس و مددگار نہیں ہوگا سوائے نیک اعمال کے۔ ہمارے اموال میں سے فقط اگر ہو سکتا ہے تو ایک کفن، اور ہماری اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فقط ہمیں قبر تک پہنچا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کریں 1 2 دن 3 دن ہمیں یاد کریں گے، اس کے بعد نہ کوئی یاد کرے گا
اور نہ کوئی ہماری مدد کو پہنچے گا۔ کون ہوگا جو ہماری قبر میں ہمارا مونس و مددگار ہوگا؟ ایک اللہ کی رحمت ہوگی، ایک اللہ کا فضل ہوگا، ایک مودت اہل بیت ہوگی، ایک محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ایک یہ ہمارے اعمال ہوں گے، روزہ ہوگا، نماز ہوگی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، خمس ہوگا، صلہ رحمی ہوگا، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا۔ یہ تمام نیک اعمال جو ہیں یہ ہمارے لیے مونس و مددگار بنیں گے۔ کہیں سے روزہ آئے گا، کہیں سے نماز آ جائے گی، کہیں سے قرآن مجید کی تلاوت، خوبصورت قرآن جو ہے خوبصورت جوان کی شکل میں آ جائے گا اور کہے گا لا تحزن، حزن کرنے کی ضرورت نہیں، لا تخف، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، میں وہ قرآن ہوں کہ جس کو تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا اور جس پر تو عمل کیا کرتا تھا، آج میں تیرا مونس و مددگار ہوں۔ اس وقت انسان یہ حسرت کہے گا کہ کاش میں نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہوتی، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہوتے، زیادہ سے زیادہ نمازیں اور خصوصاً نماز شب مستحبات میں یہ پڑھی ہوتی تو آج اس سے زیادہ بہتر حالت میں میرے لیے نیک اعمال مجسم ہو کر آتے۔ دعائے خدائے ذوالجلال ہمارے لیے آخرت کا سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی مشکلات و مصائب سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت پر جینے اور انہی کی ولایت و محبت پر سانس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔